حضرت میں تو ہے لیکن اللہ نے کیا نہیں. اس لیے نہیں کیا تاکہ تمہیں سکھائے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسے ماننا چاہیے تھا. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچی ہے اس دن، یوم اس دن کون سا؟ احد کا. یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں بھیڑے، جس دن دو گروہ آپس میں لڑے، احد کے دن. فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اب آ گیا نا اس کا جواب، قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے بھی غور کیا ہوتا ہے یہ تمہاری طرف سے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اچھا، اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو اللہ نے یہ حکم دیا کیوں؟ اس کا بھی جواب دیا ہے. دیکھا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک ایک بات کا جواب دیتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے چاہا کہ ہم ایمان والوں کو جان لیں. جاننے کا مطلب ظاہر کر دیں کہ کون سے ایمان والے ہیں. وَلِيَعْلَمَ، اور ہم اس چیز کو ظاہر کر دیں الَّذِينَ نَافَقُوا، جو لوگ منافق ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں دو مرتبہ ہے نا، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، دو مرتبہ ہے. ان دونوں کا تعلق بِإِذْنِ اللہ سے ہے. تو ترجمہ تشریح اس کی یوں ہوگی، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو کچھ ان دونوں پیش آیا ہے، یہ دو جماعتیں جو آپس میں لڑی ہیں، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ بِإِذْنِ اللہ، اور یہ اس لیے اللہ کا حکم یہ بھی ہوا کہ ایمان والوں کو ظاہر کرے، اور اللہ ہی کا حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظاہر کر دے. الَّذِينَ نَافَقُوا، جن لوگوں نے منافقت کی ہے، خدا کے حکم سے یہ تینوں کام ہو گئے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا گیا، کن کو؟ ان کی ضمیر یہ لوٹ رہی ہے ادھر، الَّذِينَ نَافَقُوا، جو اس سے فوراً پہلے لفظ آئے ہیں نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا گیا، الَّذِينَ نَافَقُوا، جو منافق تھے، انہیں کہا گیا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آؤ، تعالو آؤ، کیا کریں؟ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں. ایک درجہ یہ نہیں کر سکتے، ابدفعوا، دفعیہ ہی کر دو، ساتھ کھڑے رہو، لوگوں کو پتا چلتا رہے گا کہ ساتھ کھڑا ہے. کچھ تو کرو، اللہ کی راہ میں کھڑے رہو بس میدان جنگ میں، تو پتا چلتا رہے گا کہ مسلمان زیادہ ہیں، اتنے ہی کر دو. اتنی سی چیز کو بھی اللہ کے ہاں قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہر آدمی کے لیے جہاد کو فرض عین کہتے تھے اور فتویٰ دیتے تھے. مدینہ منورہ سے ایک لشکر چلا تو نابینا ہو گئے تھے، تو کہنے لگے مجھے بھی لے چلو. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو نابینا ہیں، آپ کیسے جہاد کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ نابینا کے لیے کوئی جہاد نہیں ہے. تو کہنے لگے میں جہاد کو فرض عین سمجھتا ہوں، مجھے بھی لے چلو، میں بھی کچھ کروں گا. ان کا حضرت آپ کیا کر لیں گے؟ تو انہوں نے کہا بس ایک ڈنڈا میرے ہاتھ میں دے دینا اور رات کو مجھے بٹھا دینا کسی جگہ پہ، میں زور زور سے زمین پہ مارتا رہوں گا تاکہ کافروں کو پتا چلے کہ مسلمان جاگ رہے. یہ ہے اللہ کی راہ میں جانے کی کہ کسی طرح خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ کام ہو ہی جائے. اللہ نے فرمایا ہم سے کہا گیا ہے کہ خدا کی راہ میں لڑو، نہیں لڑ سکتے کم سے کم کھڑے ہی ہو جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا امیر المومنین ایک اونٹنی آئی ہے صدقے میں اور وہ نابینا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے کم نظر آتا ہوگا. ان کا نہیں حضرت بالکل ہی نابینا ہے. فرمایا اچھا پھر اس طرح کرو کہ اسے وہاں رکھو بیت المال میں اور کسی موقع پہ ہم سوچیں گے. ان کا امیر المومنین نہیں، جلدی اس کا فیصلہ کر دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تمہیں کیا اتنی جلدی پڑی ہے اس اونٹنی کے متعلق؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ نابینا ہے، سب کے لیے پریشانی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اچھا اسے قطار میں باندھ دو، تو جہاں بھی اونٹ جائیں گے وہ ان کے ساتھ چلی جائے گی، چرتی رہے گی. ان کا امیر المومنین اتنی لاغر ہے، ایسی ہے چل بھی نہیں سکتی اور نابینا بھی ہے، تو اب وہ جائے گی کہاں اور چرے گی کہاں اور چارہ اسے ڈالنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ نے ساری باتیں سنی اور کہنے لگے اللہ کی قسم تم نے اسے کھانے کا ارادہ کیا ہے. یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ تم سے کھانا چاہتے ہو اور کوئی مقصد نہیں تمہارا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اچھا اب سے ذبح کرو اور اس کی دیگیں پکاؤ.
وہ پکائی گئیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 9 پیالے رکھے ہوئے تھے اور یہ ان کی خلافت میں رہا. وہ جب بھی چیزیں آتی تھیں جو سب مسلمانوں کے لیے ہوتی تھی تو 9 پیالے بھرتے تھے اور 9 پیالے انہوں نے بھرے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دے کے آؤ. اور اتنا عدل تھا طبیعت میں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو آخری پیالہ جو انہوں نے بھرا جس میں کم گوشت آیا تھا، پہلے تو خوب بھرے، پھر کہنے لگے میری بیٹی کو یہ دینا، عمر کے گھر جتنا بھی کم رہے. اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھیجا اور پھر جو بچ گیا تھا فرمایا اب تم کھا لو، یہ نابینا اونٹنی. یہ ہے تھوڑی سی چیز بھی اللہ نے کہا ہے لڑو اللہ کی راہ میں. انہیں کہا گیا منافقوں کو اچھا نہیں لڑتے بھئی، کھڑے ہی ہو جاؤ تاکہ پتہ چلے مسلمان زیادہ ہیں. قالوا لو نعلم قتالا، منافق بولے اور کہنے لگے اگر ہمیں پتا ہوتا نا یہاں جہاد ہوگا لاتبعناکم، تو ہم ضرور تمہارے پیچھے چلتے، ہم ضرور پیروی کرتے. الیاذ باللہ یہ جہاد پہ اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ہمیں پتا ہوتا جہاد ہے تو ہم بھی اس میں شرکت کرتے. ایک بات غور سے سن لیجئے اور اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، آگے سورہ توبہ میں بھی آئے گی. دیکھو بھائی، کوئی آدمی مسلمان ہوتے ہوئے جہاد کی فرضیت کا انکار نہیں کر سکتا. کفر ہے، کافر ہو جائے گا، کیسے انکار کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بات صرف اختلاف کی انتظامی امور میں. مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو الحمدللہ صحیح مسلمان ہیں، پکے ہیں، ممکن ہے ہم سے بھی بہتر ہوں، سب سے بہتر ہوں. وہ کہتے ہیں وقت نہیں ہے ابھی لڑائی کا، جہاد کا، ابھی اطمینان سے کچھ تیاری کرو، کام کرو، افراد پیدا ہوں، پھر اللہ کی راہ میں لڑیں گے. ایک نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ٹکراؤ کافروں سے، ابھی جہاد کرو، ابھی لڑنا ہے. یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے. دونوں میں سے کسی ایک نقطہ نگاہ کو بھی استعمال کر لیا جائے تو یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے اسے بنا لیا. بڑی گمراہی کی بات ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی جہاد کا وقت نہیں ہے اور ابھی مسلمانوں کو آرام سے تیاری کرنی چاہیے، وہ ان لوگوں کو یعنی جو جہاد کے حق میں وہ اس دوسرے گروہ کو کافر قرار دینے لگے اور یہ کہیں کہ جہاد کے منکر ہو گئے اور جہاد معطل ہو گیا. بڑی زیادتی کی بات ہے. کسی کے متعلق ایسے نہیں سوچنا چاہیے. ہے وہ بھی مسلمان، فرق صرف اتنا سا ہے کہ انتظامی باتوں پہ اختلاف ہے. وہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، اور انتظامی امور پہ ہزاروں اختلاف ہوتے ہیں. کوئی بھی اس میں پیچھے نہیں. اللہ کی راہ میں حقیقتاً جہاد کا وقت آ جائے تو سارے ہی مسلمان چل پڑیں گے، کس سے پیچھے رہنا ہے. لیکن کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہے، ابھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. وہ بھی ٹھیک ہے. اور جو کہتے ہیں ابھی تک کر لینی چاہیے، فرض کیجئے کوئی اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو دوسرے کو پہلے پہ نکیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی اسے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. مختصر سا خلاصہ یہ. اور نہ یہ کوئی کفر اسلام کی باتیں ہیں. بعض لوگ خام خواہ ان چیزوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں، فلاں جماعت کو دیکھیے، فلاں پارٹی کو دیکھیے، یہ کیوں نہیں خدا کے راستے میں جاتے. ارے بھئی اللہ ہی کے راستے میں وہ کام کر رہا ہے، کسی اور طریقے سے کر رہا ہے. اب سارے لوگ مدرسوں سے پڑھانے کے لیے چھوڑ دیں اور اٹھ کے سارے جہاد پہ چل پڑیں، فرض کر لو، تو یہ فتوے کا کام کون کرے گا؟ تعلیم کا کام کون کرے گا؟ علم کیسے پھیلے گا؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسرے کام کو ترجیح دیتے ہیں. تو اسے کفر اسلام کا مسئلہ کم سے کم نہیں بنانا چاہیے. یہ اعتدال کی راہ ہے، اور اعتدال کی راہ جذباتی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے فرمایا قالوا لو نعلم قتالا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہاں جہاد ہوتا لاتبعناکم، ہم ضرور تمہارے ساتھ شرکت کرتے. یہ منافقوں کا قول ہے. ہمیں اس لیے یہ بات خیال میں آئی کہ ایک تھے صاحب، تھوڑے سے پڑھے لکھے بھی تھے، حافظ تھے. انہوں نے کسی سے، ہمارے سامنے ہی بات ہوئی تو انہوں نے کسی سے کہا کہ جہاد کے لیے، انہوں نے کہا بھائی میں نہیں جا سکتا جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے، کچھ کام ایسے مصروفیت. تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی کہ منافق بھی ایسے ہی کہتے تھے. اور الیعاذ باللہ یہ بڑی سخت جسارت انہوں نے کی. ہم نے کہا اللہ کے بندو یہ بھی مسلمان ہے، کیوں اسے منافقوں والی آیت پڑھ کے اس آدمی کے متعلق تم یہ سمجھتے ہو؟ منافقوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر یہاں پہ جہاد ہوتا نا احد میں، ہم تمہارے ساتھ جاتے، ہماری تو کسی نے سنی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیعاذ باللہ جہاد تھوڑے ہی کر رہے ہیں،
وہ تو بس اپنا معاملہ ہے. یہ اتنا بڑا جملہ اللہ نے فرمایا ہم للکفر یومئذ، اور اس دن وہ لوگ کفر سے زیادہ قریب تھے، اقرب بہت زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، ایمان کی نسبت وہ کفر کے قریب چلے گئے تھے. انہوں نے اتنی سخت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ دی. یقولون، وہ کہتے ہیں، بے افواہہم، اپنے منہ سے ہی کہنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تاکید کے لیے لائیں کہ اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو دیکھنا تو آنکھوں سے ہی ہوتا ہے، لیکن تاکید زور پیدا کرنے کے لیے یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں. یعنی ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی جہاد میں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں جہاد ہو ہی نہیں رہا. تو اللہ نے کہا جہاد میں کہاں سے شامل ہوتے ہیں؟ ان کے دلوں میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ جہاد میں جانا ہے. یہ ہے نکیر. اس پہ واقعی اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں نے جہاد کرنا ہی نہیں ہے زندگی میں، پھر وہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ نہیں، یہ تو ہونا چاہیے دل میں کہ اللہ کی راہ میں جہاں بھی محنت مشقت کام کرنے کی ضرورت پیش آئی ضرور کروں گا. بات اتنی سی ہے کہ اب وقت ہے یا نہیں، اب یہ چیزیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی مصروفیت جو بھی دین کی ہے کیا یہ قابل ترجیح ہے یا یہ قابل ترجیح ہے. یہ سب انتظامی امور ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا اپنی زبانوں سے یہ منافق کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، ان کے دل میں بھی نہیں ہے خدا کی راہ میں نکلنے کا. واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ کو خوب علم ہے کس چیز کا؟ بما یکتمون، جو کچھ کہ یہ لوگ یکتمون کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے. منافقوں کا کلام تھا نا کہ ہمیں پتا ہوتا کہ یہاں جہاد ہو رہی ہے تو ہم تو ضرور جاتے اور ہمارا مشورہ ہی نہیں مانا گیا، اور یہ چیزیں اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے ان کے دلوں میں بھی یہ بات نہیں ہے. الذین قالوا، یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ان منافقوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وقعدوا، کہ بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ رہو گھروں میں، اور آپ بیٹھ رہے ہیں. نہیں، ترجمہ پھر سنیے. الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا. کیا چیز کہی؟ ابھی ذکر نہیں ہے. وقعدوا، اور یہ لوگ بیٹھ گئے خود گھروں میں بیٹھ کے، اور اپنے بھائیوں کے متعلق یہ بات کہی کہ لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے تو گھر میں بیٹھ جاتے، ما قتلوا، قتل نہ ہوتے. پھر وہی بات آ گئی نا تقدیر کے مسئلے پہ اعتراض. اگر ہمارے بھائی ہماری بات مان جاتے تو یہی رہتے، قتل نہ ہوتے. قل، اللہ نے فرمایا فادرؤوا عن انفسکم الموت، اپنی جان سے اپنی جسم سے موت کو ہٹا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو جب تمہاری موت آئے تو پھر اسے اپنے جی سے ہٹا لینا. اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے. پھر دیکھیے اس کو، الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق یہ کہا. کیا کہا وہ بعد میں آ رہا ہے. وقعدوا، اور بیٹھ گئے ہیں گھروں میں، خدا کی راہ میں چلے نہیں، کوئی مصیبت کوئی مشقت کوئی تکلیف کچھ نہیں برداشت ہوئی تو کہتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، ہمارے بھائی اگر گھروں میں ہی بیٹھے رہتے نا ہماری بات مانتے. وہ 300 جو الگ ہو گئے تھے منافق، یہ ان لوگوں کی بات ہے. انہوں نے کہا اور بھی اگر لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تو قتل ہی نہ ہوتے، وہ لوگ مارے ہی نہ جاتے. اللہ نے فرمایا اچھا فادرؤوا عن انفسکم الموت، جب تمہاری موت کا وقت آئے تو اپنے جی کو اس سے ہٹا لینا، اپنے آپ کو بچا لینا تم، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر اس دن اپنے آپ کو موت سے بچا لینا جس دن تمہارے اوپر موت آ جائے گی اللہ کی جانب سے. یہاں تک تو تھا منافقین کی باتوں اور اعتراضات کا جواب. اس کے بعد اللہ تعالی نے آگے شہادت کی بات بیان کی ہے کہ جو لوگ شہید ہیں اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں ان کی منقبت، ان کی تعریف میں مزید آیات آ گئیں. یہ انشاءاللہ کریں گے کل. دو باتیں اور ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نقشہ ہے احد کا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اور چاہیں آپ تو اس کی فوٹو کاپی کرا لیجئے گا. یہ احد کا نقشہ ہے میدان جنگ کا، اور اس میں انہوں نے دکھایا ہے احد کے جہاں سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آئے سرخ رنگ میں،
اور عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کے لیے مقرر کیا تھا وہاں پر انہوں نے گرین کلر میں دائرہ لگا کے کراس لگا دیے اس پہ. یہ ہے. اور حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ 3 حصوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹ دیا تھا فوج کو، اور درمیان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو رکھا تھا سینٹر میں، وہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دائیں طرف اور بائیں طرف حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو. یہ تینوں بھی انہوں نے بتا دیے. اور باقی جو مجاہدین تھے مسلمان 700 کے قریب ان کی بھی جگہ دکھائی. ان کے مقابلے میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا نام جہاں لکھا ہے، یہ سرخ چوکور جو انہوں نے بنایا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ٹھہرے ہیں اپنے 100 دستے کے ہمراہ. اور صفوان ابن امیہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی، یہ بھی اس وقت شامل تھے، کافر تھے نا. تو یہ سب کا نقشہ دکھایا ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے مسلمانوں کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے تھے کہ میرے ماں باپ قربان، سعد پہ 7 تیر چلا. اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے تیر چلائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی اور 2 دعائیں دی. آپ نے فرمایا اللہ سعد کا تیر خطا نہ کر، اور اللہ سعد جب بھی مانگتا رہے بس اس کی دعا کو رد نہ کر. سعد رضی اللہ عنہ اتنے مستجاب الدعوات ہو گئے تھے کہ جب کوفہ میں ایک معاملہ ایسا پیش آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرض دے لیا تھا، ان کے پاس پیسے کم تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیسے ضرورت ہیں واپس کرو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا میرے پاس ہے نہیں. پھر کہا اور ایک دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ چونکہ بیت المال پہ تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیے اور ان کا ساتھ بد دعا نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق کہا ہے اور تم بد دعا دو گے تو میرا تو کچھ بچے گا نہیں، میں قرض ضرور ادا کر دوں. سعد رضی اللہ عنہ کی قبولیت دعا کی سب جانتے تھے. اور عجیب بات ہے، سعد اتنے بڑے اور ان کا بھائی عتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ کوئی چیز مارنے والا تھا. ایسی تقسیم ہے، ایک بھائی کیا کر رہا ہے اور دوسرا کیا کر رہا ہے. خیر یہاں انہوں نے دکھایا. اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے ہیں، اور اکرمہ اور خالد بن ولید اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یہ تینوں دوست اکٹھے ہی گئے تھے اسلام قبول کرنے 7 ہجری کے بعد اور 8 سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے اور حدیبیہ کے بعد. یہ بھی انہوں نے دکھایا ہے. پھر عورتوں کے خیموں کی جگہ یہاں مخیب النساء لکھا ہوا ہے، یہاں دیکھ لیں آپ، یہ ہے. اور اسی میں پیچھے دیکھیں گے تو یہ بقی نظر آ رہا ہے. یہاں بقی وہی ہے جگہ جو جہاں پہ تدفین ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبرستان کے متعلق بشارت کی باتیں کی ہیں. اور اس سے ذرا سا اوپر یہ ہررا کی جگہ ہے نا، یہ ہررا وہ جگہ ہے جہاں پہ یزید نے اپنی فوجیں بھیجی تھیں اور ہررا کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا، اور بڑے بڑے اکابر تابعین رحمہ اللہ وہ یہاں پہ شہید ہوئے تھے. ہررا واقعی سے اس لیے کہتے تھے کہ یہاں پر سیاہ پتھر تھے صدیوں پرانے اور بہت سیاہ ہو گئے تھے دھوپ پڑ کے، اس وجہ سے اسے ہررا واقعی کہتے ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے دکھایا بنو سلمہ کا کہ یہ بنو سلمہ کا قبیلہ سے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وہ تھا. پھر وادی عقیق ہے. بیر روما بھی دکھایا ہے. یہ بیر روما وہ جگہ ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر یہاں کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. یہ پورا نقشہ ہے. اور اوپر انہوں نے ایک جگہ دکھائی ہے جہاں پہ مارکہ بدر کا ہو جانے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ جمع ہو گئے تھے. یہ اگلی آیات میں اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ جمع ہونے کے بعد انہوں نے کیا مشورہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ثنا تعریف کی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کی راہ میں اتنے زخم کھانے کے باوجود بددل نہیں ہوئے، بے ہمت نہیں ہوئے، پھر بھی اللہ کی راہ میں کام کیا ہے. تو یہ نقشہ ہے پورا. اگر آپ اسے چاہیں تو فوٹو کاپی اس کی بنا سکتے ہیں. ایک بات